السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایسے اسلامک واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ فرعون کے بدصورت چہرے پر غضب کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ درباری مصاحب ہاتھ باندھے سر جھکائے بادشاہ کے کسی خوفناک حکم کے منتظر تھے، کیونکہ شاہی نجومی یہ پیشین گوئی کر چکا تھا کہ فرعون کا تختہ پلٹ کرنے والا بچہ پیدا ہونے کو ہے۔ اچانک دربار میں فرعون کی پرہیب آواز گونجی اور حکم جاری ہوا کہ بنی اسرائیل کے تمام نوزائیدہ اور پیدا ہونے والے بچوں کو ذبح کر دیا جائے۔ فرعون کی زبان بند سے حکم جاری ہونے کی دیر تھی کہ اسرائیلی بستیوں کے گلی کوچے فرعون کے سپاہی گھر گھر تلاشی کے دوران معصوم بچوں کو ذبح کرنے میں مصروف ہو گئے۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب بنی اسرائیل کی بستی میں 2 بچے پیدا ہوئے۔ ان میں ایک بچے کا نام موسیٰ بن عمران تھا اور دوسرے کا نام موسیٰ بن جعفر۔ ان میں سے ایک کی ماں نے اپنے لگتے جگر کو ایک ٹوکری میں لٹا کر دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا اور یہ بچہ دریا کی موجوں پر تیرتا ہوا فرعون کے محل کے اندر پہنچ گیا۔ دوسرے بچے کی ماں نے فرعونی سپاہیوں کے ڈر سے اپنے بچے کو پہاڑ کے غار میں بند کر دیا اور یہ وہیں پرورش پانے لگا۔ فرعون کے محل میں پہنچنے والے بچے کا نام موسیٰ بن عمران یعنی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، جن کی پرورش کا انتظام اللہ رب العالمین نے فرعون ملعون کے دربار میں فرمایا اور وہ خدا کی قدرت سے فرعون کے ہاتھوں میں کھیلتے ہوئے پرورش پانے لگے۔ دوسری طرف غار میں پرورش پانے والا بچہ موسیٰ بن جعفر تھا، جس کی پرورش کے لیے اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کو مقرر فرمایا اور وہ بند غار میں امام الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام کی کفالت میں پرورش پانے لگا۔ دوستو، ذرا خدا کی قدرت ملاحظہ کریں کہ دشمن خدا یعنی فرعون کے محل میں پرورش پانے والا بچہ نبوت کے عظیم منصب پر فائز ہوا، جبکہ دوسری طرف روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام کے ہاتھوں میں پرورش پانے والا یہ بچہ بدی کی علامت بنا اور تاریخ میں برے الفاظ سے یاد کیا جانے لگا۔ علامہ ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ یہ موسیٰ بن جعفر سامری تھا، جسے سامری جادوگر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب فرعون کی طرف سے تمام اسرائیلی لڑکوں کے قتل کا حکم جاری ہوا، اس کی والدہ نے اپنے بچے کو فرعون کے سپاہیوں سے بچانے کے لیے اس جنگل کی ایک غار میں رکھ کر اوپر سے پتھر سے اس کا منہ بند کر دیا۔ وہ سامری کو غار میں چھوڑ کر آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اس کی حفاظت اور غذا دینے پر مامور کر دیا۔ حضرت جبریل اپنی ایک انگلی پر شہد، ایک پر مکھن، ایک پر دودھ لاتے اور اس بچے کو چٹا دیتے، یعنی اس طرح سے وہ غار ہی میں پرورش پانے لگا، حتیٰ کہ جب بڑا ہو گیا تو اس نے نہ صرف خود بلکہ بنی اسرائیل کو بھی کفر میں مبتلا کر دیا اور قہر الہی میں گرفتار ہوا۔ اس نے بنی اسرائیل کے لیے سونے کا ایک بچڑا بنایا، جس میں اس نے حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں کے نیچے آنے والی مٹی استعمال کی، جس کی وجہ سے اس بچڑے میں سے آواز آتی تھی۔ اس کی تفصیل ہم آگے بیان کریں گے کہ اس نے حضرت جبریل علیہ السلام کو کب اور کہاں دیکھا اور وہ مٹی حاصل کرنے میں کیسے کامیاب ہو گیا۔ بعض روایت کے مطابق سامری آل فرعون کا قبطی تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پڑوس میں رہتا تھا اور آپ پر ایمان لے آیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو وہ بھی آپ کے ساتھ ہو لیا تھا۔ جب دیگر روایت میں ہے کہ وہ بنی اسرائیل ہی کے ایک قبیلے کا سمرا کا رئیس تھا۔ قبیلہ سمرا ملک شام کا ایک معروف قبیلہ ہے۔ حضرت یزید بن جبیر علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سمیر فارسی تھا اور کرمان کا رہنے والا تھا۔ ایک اور روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتا تھا جو گائے کی پرستش کرنے والی تھی اور بظاہر دین بنی اسرائیل میں داخل ہو گیا، مگر اس کے دل میں نفاق تھا۔
اگرچہ تاریخ میں سامری کے اصل نام پر بہت سی روایات موجود ہیں، مگر وہ اس نام سے اس لیے پکارا جانے لگا کیونکہ قرآن مقدس کی سورہ طٰہٰ کی 3 آیت میں اس کا نام سامری ہی نازل ہوا ہے۔ مختصر یہ کہ جب فرعون بحیرہ حمر میں غرق ہو چکا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو بحیرہ حمر پار کرا کے وادی سینا کی جانب لے چلے، تو اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کی خاطر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب دینے کا فیصلہ فرمایا۔ اس مقصد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا گیا، جنہیں مزید بڑھا کر 40 راتیں کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جانے لگے تو آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا اور خود حضرت جبریل علیہ السلام کے ہمراہ کوہ طور کے لیے روانہ ہو گئے۔ تمام قوم نے آپ کو الوداع کہا، جن میں سامری بھی موجود تھا۔ یہاں سامری کے دل میں موجود نفاق کو عیاں کرنے کے لیے اس سے حضرت جبریل علیہ السلام اور آپ کے گھوڑے کا مشاہدہ کرایا گیا۔ سامری نے دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جس گھوڑے پر تشریف لائے ہیں اس کے قدم جہاں پڑتے ہیں نیچے آنے والی ہر شے زندہ ہو جاتی ہے اور وہاں فوراً سبز اگ جاتے ہیں۔ یہ کرشمہ دیکھتے ہی وہ حیرت میں ڈوب گیا اور سوچنے لگا ہو نہ ہو اس مٹی میں ضرور کچھ ہے۔ چنانچہ جب سب لوگ جا چکے تو اس نے گھوڑے کے نقش قدم سے ایک مٹھی مٹی کی لے لی۔ چنانچہ منقول ہے کہ ایک دن حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے بنی اسرائیل، تم لوگ جب مصر سے نکلے تھے تو تمہارے پاس فرعون کی قوم کا بہت سا زیور امانت اور عاریت کے طور پر محفوظ تھا، جبکہ تمہارے اپنے پاس ہی بہت سارا زیور موجود ہے۔ قبطیوں کا سونا چاندی تم لوگ پر حلال نہیں اور نہ ہی اسے واپس کیا جا سکتا ہے، چنانچہ اس حرام کے مال سے ہم سب کو جان چھڑانی چاہیے۔ اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ تمام سونا اکٹھا کر کے ایک جگہ گہرا گڈھا کھود کر اس میں ڈال دیا جائے۔ سامری یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی لوگوں نے گڈھا کھود کر اس میں سونا پھینکا اور اسے دفن کر کے چلے گئے تو رات کے پچھلے پہر سامری نے اس جگہ کو کھود کر اور اس میں سے تمام زیورات اکٹھا کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے وہ تمام زیورات آگ کی بھٹی میں ڈالا اور اسے پگھلانا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد جب تمام سونا پگھل گیا تو اس نے ایک بچھڑے کی سی شکل اختیار کر لی۔ اس نے وہ بچڑا دوبارہ بھٹی میں ڈالا اور ساتھ ہی حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے نقش قدم سے لی گئی مٹی بھی ڈال دی۔ روایت میں آتا ہے کہ جیسے ہی اس نے مٹی ڈالی تو بچڑا خوبصورت ہو گیا اور اس سے بچڑے کی جیسی آواز آنی شروع ہو گئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس پر گوشت پوست خون بال وغیرہ سب کچھ تھا۔ حافظ ابن کثیر علیہ الرحمن نقل کرتے ہیں کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس بچڑے کی سخت اس قسم کی تھی کہ جب ہوا اس کے جسم کے دم سے داخل ہو کر منہ سے نکلتی تو گائے کے بولنے کی طرح آواز پیدا ہو جاتی تھی۔ دوستو، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔